اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک عظیم شاعر ناصر کاظمی کی حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی حالات زندگی کیا تھے۔ ناصر کاظمی اردو غزل کے ایک اہم اور منفرد شاعر ہیں، جنہوں نے اپنی سادگی، گہرائی اور منفرد لہجے سے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونکی۔ ذیل میں ان کی حیات شاعری اور تصانیف کا جائزہ لیا جائے گا۔ حالات زندگی سید ناصر رضا کاظمی المعروف ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ، مشرقی پنجاب، برطانوی ہند یعنی جب برطانیہ کے تسلط میں تھا، میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبے دار میجر تھے۔ ناصر کاظمی نے ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کی اور پھر پشاور اور شملہ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا۔ بی اے کے لیے انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن تقسیم ہند کے ہنگاموں کے باعث انہیں تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ قیام پاکستان کے بعد ناصر کاظمی ہجرت کر کے لاہور آ گئے، جہاں انہیں سخت قسم پرسی کا سامنا کرنا پڑا۔ والدین بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ انہوں نے مختلف اداروں میں چھوٹی موٹی ملازمتیں کی، جن میں محکمہ بہبود اور محکمہ زراعت شامل ہیں۔ بعد ازاں ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گئے اور باقی زندگی اسی ادارے سے وابستہ رہے۔ وہ کئی ادبی جریدوں جیسے اوراق نو، ہمایوں اور خیال کے مدیر بھی رہے۔ ناصر کاظمی نے اپنی تخلیقی زندگی کا آغاز کم عمری میں ہی کر دیا تھا۔ وہ لاہور کے مشہور پاک ٹی ہاؤس میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے اور شعر و سخن کی محفلیں سجاتے تھے۔ طویل علالت کے بعد 2 مارچ 1972 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کی شاعری کی خصوصیات کا ذکر کرتے چلوں کہ ناصر کاظمی کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو ان کی سادگی اور روانی ہے۔ وہ مشکل الفاظ اور استعاروں کی بجائے روزمرہ کی زبان میں گہرے اور پیچیدہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں میر تقی میر اور اختر شیرانی کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ میر کی طرح ان کا کلام بھی غم، ہجر، درد اور عشق کی کیفیات ملتی ہیں، جبکہ اختر شیرانی کی طرح رومانیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری کے اہم موضوعات میں ہجرت کا کرب، یاد ماضی، تنہائی، اداسی اور رات شامل ہیں۔ ناصر کاظمی ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے المیے کو شدت سے محسوس کیا اور اسے اپنے شاعری میں بیان کیا۔ ناصر کاظمی کی غزل کی صنف میں اپنی پہچان بنائی ہے، جبکہ ان کے ہم عصر شاعر زیادہ تر نظم گوئی کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے غزل کی روایت کو برقرار رکھا اور اسے ایک نیا آہنگ بخشا یعنی طرز بخشا۔ ان کی غزلوں میں فطرت کے عناصر جیسے پرندے، درخت، ستارے، آبشار اور ندیاں خوبصورتی سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی فطرت کی تمام چیزوں کو انہوں نے گہرائی سے دیکھا اور انہیں اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی شہرۂ آفاق تصانیف کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے ان کا جو شعری مجموعہ ہے برگنے، یہ ان کا پہلا اور سب سے مشہور شعری مجموعہ ہے۔ دوسرا ان کا ہوتا ہے دیوان، یہ ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے، اس میں ساری غزلیں ہیں۔ پہلی بارش، یہ بھی ان کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ نشاط خواب، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، اس میں نظمیں ہیں۔ سر کی چھایا، یہ ایک مضمون ڈرامہ ہے۔ شاعری کے علاوہ ناصر کاظمی ایک اچھے نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے کئی کلاسیکی اردو شعراء کے خاکے بھی تحریر کیے۔ ناصر کاظمی کی شاعری آج بھی اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور انہیں جدید اردو غزل کی بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تعارف تھا ناصر کاظمی کا شاعری کے حوالے سے۔
ان کے جو اشعار کی تشریح ہے وہ میں پہلے کر چکا ہوں. امید ہے آپ وہ میرے چینل پر دیکھ لیں گے. اردو کیفے کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.